الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب لوگوں کو وہ مل گیا ہے ایک پیج کا ہینڈ آؤٹ؟ جی سر۔ اسلام کے بارے میں جو آپ کو ڈیلی ہم بھیجتے ہیں، ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور اگر ہم نے اس قرآن کے مطابق زندگی نہ گزاری تو دیکھ لیں کہ انسان کتنا نقصان اور گھاٹے میں رہے گا۔ اچھا، آج پہلے تو سب سے پہلے آج کی آیات کل ہم نے پڑھی تھی، آیت 89 سے 93 تک۔ پہلے 89 بڑے غور سے سنیں، اگر کوئی سوال ہے تو کر لیں، ورنہ جواب دینا بہت ضروری ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، اب میں آیت 89 پڑھ رہا ہوں اور جس سے پوچھوں وہ جواب دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کو 3 چیزیں عطا فرمائی ہیں؟ ایک، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب، اور کتاب ہدایت تھی، اور دوسری ان کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ حکمت عطا فرمائی، ٹھیک وقت پہ ٹھیک فیصلہ، اور تیسرا ان کو نبوت یعنی وہ نبی تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ وہی بھیجتے تھے ہدایات کے حوالے سے۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ انبیاء کا سر۔ جزاک اللہ۔ لیکن میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ نہ بولیں جب تک میں بتاؤں، اس لیے کہ تاکہ ہم سب لوگوں کو موقع دیں اور سب جاگ کے بیٹھیں کہ سوال ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، اب پہلی بات تو یہ آ گئی کہ یہ انبیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آگے آیت 90 میں فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمٌ لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تو ہم پھر دوسرے لوگ مقرر کر دیں گے جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ یہ لوگ تو ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ ناقدری کرنے والے کون لوگ ہیں، کن کا ذکر ہے، اور قدر کرنے والے کون لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے؟ آپ بتائیں افضل چیمہ صاحب۔ جی سر، ناقدری کرنے والے مشرکین مکہ ہیں، یا تو جو اس سے مراد مہاجرین اور انصار بھی ہیں، جو قیامت تک آنے والے ایماندار لوگ ہیں وہ بھی ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ! دیکھیں، پہلے تو آپ کا بالکل ٹھیک جواب ہے کہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، تو یہ تو مشرکین مکہ ہے 100%۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو ہم مقرر کریں گے جو انکار نہیں کریں گے، وہ انصار مدینہ ہیں صرف۔ آپ دیکھیں نا، آیت کے اندر جو بات ہے اس کو پوری طرح ہم سمجھیں۔ اگر کنفیوز کریں گے کہ وہاں ذکر مہاجرین کا ذکر الگ آیا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کن کو یہ فضیلت دی کہ وہ تھے وہ انصار مدینہ۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو سوال کریں۔ صحیح ہے سر، جزاک اللہ۔ اچھا، آیت نمبر 90 میں فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ کون ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور کون ہے جن کو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں؟ ابھی بتائیں آپ ڈاکٹر صاحبہ۔
جی یہ انبیاء کا ذکر ہے سر، ان کو بالکل اللہ آپ نے تعالیٰ. ٹھیک کہا، لیکن اب آخری نبی کے آنے کے بعد ان کو سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن اب شریعت چلے گی قرآن و سنت کی، یہ یاد رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کامل و اکمل شریعت ہے، اللہ نے اس واحد شریعت کی حفاظت بھی لی ہے، لہذا اس قرآن اور اس سنت اور اس نبی کے طریقے کو ہم سب پر لازم ہے. ہم نے اسی کو چھوڑا ہے اور ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے. نوٹ فرمائیں ذرا کتنی اہم آیت ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے اللہ کی طرف سے. آگے اللہ فرماتے ہیں قل لا اسالکم علیہ اجرا ان هو الا ذکر للعالمین. اچھا یہ قرآن کیسے یاد دہانی بن گیا ہے ساری انسانیت کے لیے؟ جلدی بتائیں. یہ جو ان هو الا ذکر للعالمین ہے، یہ تو یاد دہانی اور نصیحت ہے سارے عالموں کے لیے، دنیا آخرت وغیرہ. ہاں جی، اب آپ مجھے ذرا بتائیں اپنا ارم، ذرا جلدی سے بتائیں. سر قرآن ذکر للعالمین اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو سب سے پہلا وعدہ روحوں سے لیا تھا عید الاست، اس کی یاددہانی بھی کی گئی ہے. پھر اس میں سارا ذکر انسان کا ہے کہ وہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور کتابیں بھیجی ہیں ان کی اتباع کرے گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور اگر نہیں کرے گا تو آخرت میں وہ اس کی سزا بھی ضرور پائے گا. تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ ان ہوا الا ذکر للعالمین ساری کتابوں کا ذکر نہیں ہے. جی اب سر. اس وقت جب کتابیں نازل ہوئیں، مثلا حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، وہ کتاب ہدایت تھی. اب کتاب قرآن نازل ہونے کے بعد یہ صرف ذکر للعالمین ہے. جی سر. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اس نے پورا دین، ایک ایک چیز، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے اخلاق ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے حقوق اللہ ہوں، چاہے حقوق العباد ہوں، ایک ایک چیز کو پوری طرح واضح کر دیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے. لہذا اب یہ ذکر قرآن کی ساری آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر عمل، یہ اب بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے، اور ہمارے اوپر اتمام حجت ہو گیا ہے. یاد رکھنا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، آگے آیت 91 میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. یہ کن لوگوں کا ذکر ہے بلا؟ ڈاکٹر صاحبہ، نادرہ بابی، نوید سلیمی صاحب. کفار مکہ کا ذکر ہے جنہوں نے رسالت کی قدر نہیں کی اور ایمان نہیں لائے. سر میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں ارم. سر اس میں یہود کی طرف اشارہ ہے کہ ڈائریکٹ کتاب بھی اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ جو مکہ والے تھے وہ ان سے پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے قرآن کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ ان کو غلط گائیڈ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم نے تو خود اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی، تم نے. ایکسیلنٹ، بہت عمدہ جواب دیا آپ نے. اچھا، آگے اللہ خود اس کی وضاحت کر رہے ہیں. قل، اے اللہ کے رسول، ان یہود سے کہیے من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل ہوئی کس نے نازل کی ہے؟ اور وہ کتاب کیا تھی؟ نورن، روشنی تھی. کس کو روشن کر رہی تھی؟ صراط مستقیم کو. وہدی للناس، اور اس میں انسانوں کے لیے ہدایت بھی تھی. جزاک اللہ. اچھا، اور پھر اللہ کہتا ہے تم یہود خود ایسے ہو کہ تجعلونہ کراتیسا تبدونہا وتخفون کثیرا. یہ بھی یہود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اس کو ورک کر دیا، اور اس کے احکام میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور کچھ چھپاتے ہو.
یعنی کتاب دی گئی اور اس کتاب کا حشر نشر کر دیا تم نے، اور پھر سود کو حلال کر دیا وغیرہ وغیرہ. اچھا، آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اور تمہیں سکھائی گئی تھی کہ کتاب کے ذریعے وہ باتیں جو تم جانتے تھے اور تمہارے آباء و اجداد نہ جانتے تھے، ساری لا تعلمون. جی، یہ پھر کن کے بارے میں ہے؟ سر یہود و نصارہ کے بارے میں. بالکل یہود و نصارہ کے بارے میں. اچھا، اب اللہ تعالیٰ آخر میں دیکھیں کس طرح قرآن کی وضاحت کر رہے ہیں. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا، اور پھر تصدق الذی بین یدیہ وَلِتُنذِرْ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اچھا، اس میں 4 باتیں کہی گئی ہیں. اب مجھے بتائیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے سامنے موجود تھا، تاکہ آپ خبردار کر دیں ام القریٰ یعنی مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو. ارم آپ بتائیں. سر نمبر 1 انزلناہ، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. نمبر 2 نمبر 2 مبارک کتاب ہے یہ. نمبر 3 مصدق الذی بین یدیہ، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اور نمبر 4 وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، یعنی مکہ والوں اور ومن حولہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی. ایکسیلنٹ. یہ ہے قرآن فہمی کہ ہم نے دیکھا کہ اس میں 4 چیزیں. ایک ہے کتاب، قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ انزلناہ، اس کو رب کریم نے نازل کیا ہے. سوچو کہ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے کتنے بڑے مجرم ہوگے کہ اس اللہ نے اپنی ساری باتیں کھول کے ہدایت کی بتا دی. نمبر 2 مبارکن، بڑی برکت والی ہے، دنیا میں بھی اللہ کی برکت حاصل رہے گی اور آخرت میں جنت ملے گی. اور تصدیق کرتی ہے ساری، نمبر 3 ساری کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ یہ کتاب اس لیے ہے کہ ڈراؤ کس کے؟ مکے والوں کو، کہ اگر اس پر عمل نہیں کرو گے تو تم جہنم، ابدی جہنم اور ہولناک جہنم میں جاؤ گے، اور اگر عمل کرو گے کما حقہ تو تمہیں جنت ملے گی جو دائمی بھی ہے، ابدی بھی ہے، لا زوال اور بے مثال بھی ہے نعمتوں کے اعتبار سے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے آپ کے اور میرے لیے. اچھا، اب آپ آگے مجھے بتائیں، یہ جو اسی آیت کا 92 کا ہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہا، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس قرآن پر ایمان رکھیں گے. اچھا، یہ ذرا اس کو کھول دیں 2-3 جملوں میں. سر جی یہ ہے خالد بھائی، زرتاج صاحبہ. جی سر جی، یہ قرآن کے مطابق جو لوگ زندگیاں گزاریں گے ان کے لیے مبارک کتاب ہوگی، جو خوف الہی رکھیں گے، آخرت کا خوف رکھیں گے اور اقامت نماز اس طرح کریں گے جیسے اللہ کا حکم ہے کہ اس کے مطابق ہی سود، رشوت، ان چیزوں سے بچیں گے. ان کے لیے صلاتہم یحافظون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقامت نماز وہی کریں گے جو رب سے ڈریں گے، قیامت کا اب خوف آپ میری بات سنیں، بڑے غور سے سنیں. پہلی بات ہے والذین یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان لائیں گے وہی اس کتاب، ہاں یؤمنون بھی، وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے. آپ نے اس بات کو ٹچ نہیں کیا. اچھا، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بڑے غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آخرت پہ یقین لائیں گے، رکھیں گے نا کہ آخرت آ کے رہے گی، وہی اس کتاب پر ایمان لائیں گے. کیوں قرآن پر ایمان لائیں گے؟ کہ اس لیے کہ وہ، اب بڑے غور سے سنیں، اصل میں وہ جو اللہ کہتے ہیں نا کس پر ایمان لائیں گے؟ آخرت پر. آخرت کے حصول کا طریقہ کیا ہے بھلا؟ زرتاج صاحب بتائیں. آخرت کن کو ملے گی؟ جنت کس کو ملے گی؟
جو قرآن پر عمل کرے گا، قرآن پر ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کرے گا، اسی کو جنت ملے گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کو قرآن ہی سے اس جنت میں پہنچے گا۔ اب نوٹ فرمایا آپ نے کہ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے صاف بتا دیا کہ اگر تمہیں آخرت میں جنت چاہیے تو یؤمنون بھی، اس قرآن پر ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کرو۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ اچھا، آگے آپ نے فوراً جوڑ دیا نماز کے ساتھ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مومن جب تک نماز 5 وقت سمجھ کے نہیں پڑھتا نا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ دین اس کو پہاڑ نظر آتا ہے کہ اس پر چڑھنا میرے لیے ممکن نہیں۔ لیکن جب وہ 5 وقت کی نماز، اقامت نماز ادا کرتا ہے، اس کو بالکل سمجھ آ جاتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس اسلام میں ہے، اور اسلام کا وجود اصل چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ پوری نماز 5 وقت یہ میں پڑھوں گا، ہر نماز میں مجھے یاد آئے گا کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کی صفات بیان کر رہا ہوں، اور پھر میں کہہ رہا ہوں مالک یوم الدین، اور پھر میں کہہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ سارا دن اس کو سامنے رہے گا، اور اسی کے مطابق جب عمل کرے گا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پر اپنی تائید اور نصرت دنیا میں اور آخرت میں جنت دے گا۔ یہ بات اس طرح سمجھیں، کیونکہ نماز آپ دیکھیں قرآن میں اتنی بار ذکر آیا ہے اس عمل کا، اس لیے کہ یہ عمل آپ کو صاف بتا دیتا ہے کہ جس کی نماز اقامت نماز ہے وہی مومن ہے۔ جس نے نماز کبھی پڑھی کبھی تو چھوڑی تو وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو کے رہے گا۔ کوئی سوال آپ کا؟ شاباش۔ جزاک اللہ سر جی، الحمدللہ۔ جی سر، یہ ذرا مزید سر جی، وضاحت کر نعم۔ سکتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، اب آخرت پر تو سب ایمان رکھتے ہیں، یہودی، نصارہ، کوئی نہیں ایمان رکھتا، جو بکواس مگر دیکھیں، یہ آپ بات سنیں، اگر آخرت پر ایمان ہے تو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا، اس لیے کہ یہاں بتا دیا کہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ضرور بے ضرور قرآن پر ایمان لا کر اس کے تقاضے پورے کرے گا۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس کا آخرت پر ایمان کہاں ہے؟ جی سر، بالکل یہی۔ تو آخرت کی ذرا وضاحت کریں پھر نا کہ ادھر سے آخرت سے کیا مطلب ہے۔ او بھائی، آپ کو اگر یہ میں وضاحت کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آخرت کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ موت کے وقت شروع ہو جاتی ہے آخرت، اور موت کے وقت وہ فرشتے آتے ہیں جیسا میرا دنیا میں عمل ہوتا ہے، پھر عذاب قبر یا تو عذاب کی جگہ ہے یا جنت کی طرف سے ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں نیک آدمی کے لیے۔ یہ دوسرا آخرت کا مرحلہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اب وہاں پڑا ہوا ہے برزخ میں عذاب آ رہا ہے، اور اس کے بعد جب دوسرا پہلا سور پھونکا جائے گا ساری دنیا مر جائے گی، اور دوسرا سور پھونکا جائے سارے اٹھ کے پہنچیں گے میدان حشر میں، اور میدان حشر میں جب فیصلے کے بعد جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو پھر وہاں جائیں گے، اور اس کے بعد موت کو اللہ ذبح فرما دیں گے اور کوئی موت نہیں آئے گی، دائمی اور ابدی زندگی ہے۔ اب سمجھ آئیے جنت کی یہ آخرت کیا ہے؟ جی ہاں، جزاک اللہ۔ اور اس آخرت کے حصول کے لیے اگر قرآن پر ایمان نہیں لایا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو یہ اس کو کیسے جنت ملے گی؟ اس کو بتائیں مجھے۔ ٹھیک ہے سر جی، آخرت یہ جو آخرت کافی فرق ہے، جو یہود اور نصارہ کی آخرت کا مطلب اور ہے، ہماری آخرت کا مطلب اور ہے۔ ہاں، لیکن آخرت وہ آخرت جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے۔ اچھا، اگر اور کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 93 میں اللہ کہتے ہیں من ازلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيئا۔ دیکھیں کافر کتنے بدتمیز تھے کہ وہ کہتے تھے میں بھی نازل کر سکتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر یہ بھی کہتے تھے من قال سأنزل مثل ما انزل اللہ
میں وہ بھی اتار سکتا ہوں جو اللہ نے اتارا ہے. ذرا غور فرمائیں, جس کے عقل کی اتنی محدود عقل, محدود سمجھ اللہ نے عطا فرمائی ہے, وہ کیسی باتیں کر رہا ہے. اب ذرا نوٹ فرمائیں, بڑے نوٹ کرنے کی چیز ہے کہ ایسے لوگوں کو جو یہ بکواس کرتے ہیں اپنی زبان سے, اللہ کہتے ہیں کہ کاش تم دیکھو. کب دیکھو؟ ان کی کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ. ان کا حال جو بکواس یہ کرتے تھے نا, موت کے وقت اگر تم پتہ ہو نا کہ تمہیں دیکھ سکو کہ فرشتے جب آتے ہیں تو کس طرح اس کی جان کنی کا مرحلہ کتنا مشکل ہوتا ہے, اور پھر وہ اس سے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم, کہ اتنا بے بس ہوتا ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں نکال اپنی جان, ہمیں ہماری جان, اپنی جان ہمیں دے تاکہ ہم اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں. اور آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا برا وقت ہوتا ہے ان پر اس دنیا میں اس طرح کی باتیں کہنے کے بعد کہ وہ اللہ کے ہاں کتنا. اور پھر اللہ کہتے ہیں الیوم تجزون. یہ الیوم کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں آپ اپنا نصیر سلیمی صاحب. الیوم کا مطلب ہے کہ اب یہ پورا وہ پیریڈ ہے جو برزخ کا ہے. اس برزخ میں کیا اس کو خبر دی جا رہی ہے اپنے کرتوتوں میں؟ اللہ کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون, ذلت کا عذاب, بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. تم جو اللہ کے بارے میں غیر حق باتیں کہتے تھے. اچھا, اب ذرا یہاں سوچئے کہ اللہ کے بارے میں غیر حق اس لیے کہ اللہ تو الہ معبود ہے, وہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ بکل شیء علیم ہے, اور اس کی الوہیت جو وہ معبود ہے اس کی صفات اتنی اعلیٰ کہ کوئی اور تصور کر ہی نہیں سکتا. اور یہ انسان دنیا میں کہتا تھا کہ میں وہی بھی بھیج سکتا ہوں, میں وہ قرآن جیسی کتاب بھی نازل کر سکتا ہوں. تو ذرا سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے اور کتنا ذلت والا انجام ہے. وَكُنْتُمْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ, اور تم آیات کو اللہ کی احکامات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے. یہی تکبر ہے کہ میں تو وہی بھی نازل کر سکتا ہوں, میں تو کتاب بھی نازل کر سکتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اب آپ یہ کہتے ہوں گے کہ بھائی میں تو نہیں کہتا, لیکن آپ یقین مانیں جب آپ سود شرح صدر کے ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں نا, آپ بھی بالکل یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے یہ جو معاشی پروگرام بتایا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور آج ساری دنیا کرا رہی ہے, ذلت و پستی کا شکار ہے, سمجھ میں نہیں آتا. حتیٰ کہ خود کیپٹلسٹ سسٹم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کرے تو کرے کیا. ابھی آپ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا جب اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگا نا اور ڈیلی بیسس آئل کی قیمتیں بڑھیں گی, اسی طرح آپ کے جو مہنگائی آلریڈی آسمان سے باتیں کر رہی ہے وہ مزید بڑھے گی. اللہ اکبر. یہ تھی آیت 93 جو میں نے آپ کے سامنے دہرائی ختم کی ہے. اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں. اب ذرا آخرت کا منظر سنیں. بسم اللہ. میں آج نئی اپنی آج کی آیات سے شروع کر رہا ہوں, آیت 94. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا, آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے. کَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جس طرح تمہیں میں نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. اکیلے آئے تھے نا میرے پاس موت جب پیدائش ہوئی ہے, اب دوبارہ بھی اکیلے آئے ہو. نہ ساتھ مال اولاد جو میں نے امتحان کے لیے دنیا میں دی تھی وہ وہیں چھوڑ کے آ گئے. کیا بات ہے. سوچیں کہ ہم کتنے بے بس ہوں گے اس وقت. اور اس وقت کیا کام آئے گی چیز ہمارے؟ جلدی بتائیں کیا چیز کام آئے گی ڈاکٹر صاحبہ؟ نیک اعمال. نیک اعمال. آج موقع ہے, اسی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ فٹافٹ شروع ہو جاؤ
اور قرآن و سنت کے تقاضوں کو پورا کرو گے، وہی پورا کرو گے تو نیک اعمال ہوں گے. وہ نیک اعمال کرو گے تو دنیا کا میں بھی امن سکون چین، آپ خود بھی امن سکون چین سے ہوں گے. اور اگر نہیں کرو گے تو سوچو کہ آخرت میں جب تم تنہا اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا. اچھا، اب یہاں ایک چیز نوٹ فرمائیں کہ رب کے سامنے پیشی ہے اور کوئی وہاں نہیں ہے. سب کچھ ہم دنیا میں چھوڑا ہے. جس کے پیچھے لگے ہوئے تھے نا وہ سارا دنیا میں، اور وہ پیچھے سے پہلے حلال تھا تو شاید کسی کام آئے، حرام تھا تو پہلے وارث جھگڑیں گے، پھر پتہ نہیں کیا کیا فساد پیدا ہوں گے. لہذا آج موقع ہے میں اور آپ اپنی زندگیوں کو قرآن کے علم اور عمل کے مطابق رکھیں. علم ایمان ہے اور عمل عمل صالح. کوئی سوال یہاں تک؟ دیکھیں انسان کی کتنی بڑی بے بسی ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو. اچھا، یہ آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ نہیں ہم سے مطالبہ کیا؟ بتائیں، یا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟ یہ جو کچھ، بالکل جسٹیفائڈ ہے. ہاں کیوں اللہ جسٹیفائیڈ ہے؟ تعالیٰ نے کیوں؟ کوئی دلیل ایسا کیا ہے؟ مطالبہ دلیل بالکل بتائیں. دین آسان ہے. اگر ہم قرآن پاک پڑھ کے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے. میڈم یہ گپیں مت لگائیں، آپ قرآن سے بات کریں. اللہ تعالیٰ نے آسان اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روح سے سب سے پہلے اس کو پیدا فرمایا اور الست کا عہد دیا، نمبر 1. نمبر 2، جب ہمیں پیدا فرمایا تو ہمارے اندر الہام کر دی نیکی اور بدی، ہر انسان کے اندر. یہ تو موجودہ جو عیسائیت، یہودیت یا جدید تعلیمی نظام وغیرہ ہیں انہوں نے ہمیں برباد کیا، ورنہ یہ چیز تو ہمارے اندر موجود تھی. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل عین عدل و انصاف کے مطابق فطرت کو بھی بنایا اور عہد بھی لے لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتابیں بھیجی. یہ ہے اس کے آسان ہے، یہ ہمارے اوپر اتمام حجت ہے. ڈاکٹر صاحبہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ. اچھا، تو آپ نے دیکھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سنیں اسی آیت 94 میں آگے اللہ فرما رہے ہیں وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے وہ اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا. ذرا نوٹ فرمائیں کہ انسان سارا یہ دنیا کس لیے دی اللہ نے؟ کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے پہلے خود تیاری کریں اور پھر اس پہ کام کریں، مال اور جان اس کے لیے صرف کریں. ہم نے تو سارا کچھ دنیا اور اس کے لیے سب کچھ چاہیے دیا اور اس کو بھول گئے. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے نا تو پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ کو بھولو گے تو اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں. سورہ حشر کی آیت ہے. ڈاکٹر صاحب جی بتائیں سر، ذرا. اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا. سر جی وہ اپنے تو آپ کو ہی بھول جائے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ کو شاباش اپنا شاباش روبینہ، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا. جب آپ اللہ کو بھلا دیں گے تو پھر آپ بھول جائیں گے کہ آپ کس کے بندے ہیں. اللہ کو بھولیں گے تو شیطان کے پیچھے چلیں گے، شیطان کے بندے بنیں گے. یہ اس طرح جواب مت دیا کریں، جواب بالکل دلیل کے ساتھ، قرآن کی دلیل کے ساتھ. اچھا، تو یہ بات ہے یہاں کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے پھر اپنی حیثیت کا متعین نہیں کر سکو گے. حیثیت کیا میری؟ کہ میں اللہ کا بندہ غلام ہوں اور میں اسی کو معبود مان کر زندگی گزاروں گا تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں. اچھا،
اب اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ذرا دیکھیں کیا تنزیہ انداز ہے اور کیا بندے کو کارنر لگ کیا جا رہا ہے اس کے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ خود پوچھ رہے ہیں ما نرا معاکم شفعاءکم، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے وہ سفارشی، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تمہیں بڑا عزام تھا، انہم فیکم شرکاء، کہ وہ اللہ کے شریک ہیں۔ اب وہ تو نظر آ ہی نہیں رہے، تم ان کو سمجھتے تھے، ساری زندگی دھاندلیاں کرتے رہے کہ بچا لیں گے چھڑا لیں گے اللہ سے سفارش کر کے۔ یہ ہے باطل سفارش کا تصور کہ دنیا میں جس پہ تکیہ کیا وہ وہاں نظر ہی نہیں آ رہا۔ نوٹ فرمائیں ذرا، لقد تقطع بینکم، اللہ فرما رہے ہیں ہم اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ جو دنیا میں تم نے ان کے نعرے لگائے نا اور سمجھا کہ یہ مجھے بچا لیں گے، وہ سارے رشتے ختم۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جن کا تم نے زعم کیا تھا۔ تو آج نہ تو ہستیاں نظر آ رہی ہیں، نہ کوئی سفارش کی امید ہے، اور تم دنیا میں جو کرتوت کر کے آئے، دنیا ہی وہ موقع تھا جہاں آپ اللہ کے بندے بنتے، تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو وہ صلہ دیتا کہ جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ کوئی بات آیت 94 پر، شاباش جلدی کریں، پوری بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جی یہ بہت لرزا دہ ہدایت ہے اور اس کو بہت سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کیا کرنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ زرتاج صاحبہ، اسی لیے قرآن اللہ کی روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر اس سے راضی کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ کامیاب ہوگا اپنے ایمان اور عمل کی وجہ سے، تو اس کو دنیا اور آخرت کے کامیابیاں حاصل ہو گئی۔ اور اگر اس کو حاصل نہیں کر سکا، دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے اور ہم بھی راضی ہو جائیں۔ جب جنت میں پہنچیں تو اس کا شکر ادا کریں کہ کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ آیت 94 بڑے قرآن کو غور سے پڑھا کریں خدا کے لیے۔ آیت 95 اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب ترجمے میں آپ کفایت کریں گے نا، اس عقل کو استعمال نہیں کریں گے، اس سوجھ بوجھ کو استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، یقینا اللہ ہی ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں اکثر چیزیں جو ہیں جیسے نباتات ہیں آپ کی، وہ گٹھلی سے پھٹ گئے تو اللہ خالق ہے۔ اور خالق کیسا ہے کہ سارے جو نباتات ہیں گٹھلی والے، وہ ان کو زمین میں ہم دباتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے پھٹ کے اور پودا سامنے نکل آتا ہے۔ اور یہی کائنات میں اللہ کی تخلیق کا ایک مظہر یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن یہاں اس کا ذکر ہے کہ کس طرح گٹھلی سے جو ہے پودا نکلتا ہے۔ اور یہ کس کا کمال ہے جلدی بتائیں؟ اللہ کی ذات کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس اللہ کو آپ نہیں سمجھتے، آپ ان چیزوں سے سمجھیں کہ اس کی کیا قدرتیں ہیں۔ تو حقیقی فاعل اور مؤثر اللہ کے سوا کوئی نہیں، اسی لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ نوٹ فرمائیں، اشیاء میں جو تاثیر ہے وہ کس کی ادا کردہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اسی کے اذن سے ہے۔ تم کسی فعل کا ارادہ تو کر سکتے ہو، لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا تمہارے اختیار میں نہیں۔ وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کی ذات کے۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات صفات کو سمجھیں۔ دیکھیں آگے اللہ فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، سبحان اللہ و بحمدہ، کیا شان ہے اللہ کی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. ذرا نوٹ فرمائیں، انڈا مردہ ہوتا ہے، چوزا زندہ ہوتا ہے. میاں بیوی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو مکس کچرا ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، لیکن بچہ کیسا صلاحیتوں والا زندہ، اللہ کی شان ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. سبحان سبحان. کبھی اس مثالوں سے دیکھیں، سمجھیں. ذالکم اللہ، ذالکم اللہ، یہ ہے وہ اللہ جس کی یہ صفات اور کمالات ہیں. فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم الٹے پھرائے جا رہے ہو. تم دنیا ہی کو سب سمجھ بیٹھے ہو، دنیا ہی کے وسائل کو سب سمجھ بیٹھے ہو. اللہ کے یہ وسائل جس نے پیدا کیے، جس کو ان میں اثر ڈالا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اب ذرا دیکھیں کس طرح صفات بیان ہو رہی ہیں، اور آپ اور میں اگر اس کو سمجھیں تو ہم کتنے بڑے خوش قسمت اپنے کو سمجھیں گے کہ ہمارا تعلق اس اللہ سے جس کی یہ صفات ہے، اور ہم اس کی عبادت کا حق ادا کریں. وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس نے رات کو آرام اور سکون کے لیے بنایا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے. دن اور رات کا شمار کر کے ہم مہینے، سال وغیرہ کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ سارے کمالات کس کے ہیں؟ اللہ کی ذات کے سر. اللہ اکبر. اللہ، بے شک بے شک. کاش ہم اس کو سمجھیں کہ اس کائنات میں کتنا بڑا اس کا فضل ہے انسانوں پر. اچھا، یہ جو تذکیر ہو رہی ہے، جیسے میں آپ کے سامنے آیت 96 پڑھ رہا ہوں، اس کو کون سی تذکیر کہتے ہیں؟ ہاں، شاباش شاباش. اعلیٰ اللہ، یہ اللہ کی صفات کے ذریعے ہمیں تذکیر کی جا رہی ہے کہ اس معبود کو مانو جس کے یہ کمالات ہیں. اور جب میں آؤں گا نا، اگلے آیت ہم پڑھیں گے سورہ اعراف، پھر آپ کو بتاؤں گا وہاں کے بے ایام اللہ تذکیر کن آیت میں آئی ہے. خاص خاص یہ چیزیں بڑی اچھی طرح سمجھا کریں. اچھا، اس کا اینڈ ہو رہا ہے آیت 96 کا، ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ انداز مقرر کردہ ہے کس کا؟ اس العزیز کا اور العلیم کا. اب انداز، بندے کے انداز غلط ہو سکتے ہیں، اللہ کے انداز کبھی غلط نہیں ہو سکتے. دیکھیں نا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ زمین جو کام اس کو سونپا گیا وہ نہ کرے؟ سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات دیکھیں، صرف انسان کو آزادی دی ہے اور جنوں کو. اور اگر اس آزادی کا مس یوز کیا، اس نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، تو وہ بھی کس مصیبت میں سے دوچار ہوگا. اچھا، تو یہ بڑی اہم آیت ہے، العزیز اور الحکیم. اس کا ہر کام علی کل شیء قدیر ہے، لیکن عدل اور انصاف پر. اور العلیم پوری طرح جانتا ہے ماضی، حال، مستقبل، اور دنیا کو کس طرح چلا رہا ہے. آپ دیکھ لیں. کوئی سوال آیت 96 میں؟ اب سنیں 97. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اچھا، اوپر والی آیت جو تھی وہ تو زمین کے بارے میں تھی نا. اب ذرا ستاروں کی اللہ تعالیٰ کا کمالات دیکھیں. اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہ اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے تارے تمہارے لیے بنائے، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستہ پاؤ. آج بھی آپ دیکھ لیں، جب وہ صحرا میں سفر کرتے تھے نا، تو اللہ کا فضل کرم تھا کہ وہ ان کو
ڈائریکشن اور کس طرف جا رہے ہیں وہ ستاروں کے سے دیکھتے ہیں. اور جہاز آج بھی نیویگیشن اکوپمنٹ ہوتا ہے لیکن رہنمائی بیسیکلی ان ستاروں سے لیتا ہے. ذرا نوٹ فرمائیں یہ اللہ کی آلاء اللہ ہے. وَهُوَ الَّذِي اچھا یہ تھی ہاں قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر جی یہ آیات کائنات ہیں. نہیں اتنی بات نہیں. علم آپ مجھے رکھتے ہیں، قرآن کا علم رکھتے ہیں، سنت کا علم رکھتے ہیں. لقوم یعلمون کا مطلب کیا ہے؟ آیت کو پڑھیں، آیت کو سمجھیں، پھر بات کریں. ہوا میں بات مت کریں. سر جی قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو اس کا علم حاصل کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. سمجھنے کے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سر علم حاصل کرتا ہے اس قرآن کا تو وہ فائدہ غور و اٹھاتا فکر کرنا پڑتا ہے، عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ ایسے ہی ہوا میں باتیں کر رہی ہیں. وہ شخص اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا ان آیات کائنات سے، ان اللہ کی نعمتوں سے، جو سوچے گا، غور و فکر کرے گا کہ اس اللہ کے مجھ پر کتنے احسان ہیں. یہ ہے اس کا مفہوم. پھر وہ جھک کر اللہ کی عبادت کرے گا اور ہمیشہ کے لیے کرے گا، سارے تقاضے پورے کرے گا اس کے احکامات کے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ میں نے کیا تو مجھے اللہ کی تائید اور نصرت دنیا میں اور آخرت میں جنت کی شکل میں انعام ملے گا. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں شازیہ صاحبہ؟ جی سر جزاک اللہ. اچھا یہ تھی آیت 97. اب 98 میں چلتے ہیں. کوئی سوال آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کی ذرا کمالات دیکھیں. سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان. آپ تو پاکستان میں گھومے ہوں گے نا، آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر گئے ہیں، دنیا دیکھی ہے، وہ آپ کو صاف بتائیں گے کہ حضرت آدم اما حوا سے دنیا میں پھیلے ہوئے انسانوں کا سمندر ہے. اللہ اکبر. وہی بات یہاں کہہ رہے ہیں اللہ والذی انشاکم من نفس واحدہ. وہی وہ ہستی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے. اللہ اکبر. حضرت آدم پہلے پیدا ہوئے، ان سے اما حوا پیدا ہوئی، پھر آپ انسان آج دیکھ لیں، اربعہ انسان. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جسمانی رزق کا بھی بندوبست کیا اور روحانی رزق کا بھی بندوبست کیا. سوچیں یہ ہے وہ اللہ. ہم اس کو کیسے نگلیکٹ کر سکتے ہیں، کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ سوچیں جس کے آپ کی آنکھوں کے سامنے سارے اللہ کے کرم اور اس کے احسان موجود. میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے عقل دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے. اچھا یہ تھی آیت 98. اب آگے دیکھیں کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہ هو الذی انشاکم من نفس واحدہ، پھر اس کو پتہ ہے. کیا پتہ ہے؟ فمستقر ومستودع. تمہارے لیے ایک مستقر ٹھکانہ ہے اور کچھ دیر بعد جو ہے تم نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا. تو مستقر جو ہے وہ دنیا میں قیام، اور مستودع کہ قبر کون سی ہوگی جس میں اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رکھیں گے جب تک دوسرا سور نہیں پھونکا جاتا. جب یہ اٹھے گا تو سیدھا حساب کتاب کے لیے پہنچے گا. ذرا نوٹ فرمائیں کہ انسان کو آخرت کی یاد دہانی ہے. دنیا میں اس اللہ کی کرم کی وجہ کے بعد انسان پر کیا اس ایمان کے تقاضے ہیں تاکہ پورے کرے، اور آخرت کی یاد دہانی کے لیے قرآن بار بار یہاں بھی کہا یعلم مستقر و مستودع. اللہ اکبر. ذرا نوٹ فرمایا. اچھا یہ جو اللہ تعالیٰ ہر انسان، حیوان، نباتات، جمادات کو رزق روزی دے رہا ہے، اس کو اللہ کی کون سی صفت کہیں گے؟ ربوبیت.
शाबाश शाबाश रम रबूबियत। इसलिए कुरान अल्लाह ताला क्या है, रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों को पालने वाला, उनकी एक एक जरूरत को पूरा करने वाला। और फिर इसी रब के माने खालिक, मालिक, राज़िक, हाकिम कुरान में आयतें मौजूद हैं। आप वो किताब जरूर लेके पढ़ें, जो किताब मौलाना मोदी ने कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, बड़ी कमाल की किताब है। कोई सवाल आपका आयत 98 पर? सवाल किया करें ताकि आप जवाब दें। आगे आयत जी 99। जी जनाब। एक कमेंट था, अस्सलाम वालेकुम, कि वालेकुम आयत सलाम। 97 में अल्फाज यूज हुए लिक़ौमी यअलमून, और 98 में लिक़ौमी यफ़क़हून। और 97 में जो है वो कायनात की दलाइल दिए गए, और जो 98 में है वो इंसान के ज़ात के अंदर जो निशानियां हैं उसकी तरफ इशारा किया गया है। तो दोनों चीज़ें कवर की गई हैं दो आयत में। ये आपने इमदाद भाई बिल्कुल ठीक फरमाया, लेकिन आप देखें, एक में आयत कायनात हैं और दूसरे में आयत अनफुस हैं। अब अकल ये यफ़क़हून और यालमून का मतलब ये है कि जो उन सलाहियतों से काम लेगा वो फौरन जान लेगा कि ये मेरे रब के कमालात हैं, और जब इन कमालात को समझेगा तो फिर फौरन हकीकी ईमान मजबूत होगा और वो डट के अल्लाह की इबादत कि हर जगह, हर वक्त, हर हाल में अल्लाह का हुक्म मानेगा। जब तक वो अपनी रब की सिफात का कमा हक्कहू इल्म, जो हमें हासिल होता है कुरान से या आयात कायनात से या आयात अनफुस से, उसका पूरा इदराक होता है, तो फिर इंसान झुक जाता है उस अल्लाह के सामने कि सारी दुनिया में कमालात वाली हस्ती तो वो एक है, कोई शरीक नहीं है उसका, ला शरीक अल्लाह। जज़ाकल्लाह। सर ये सुपुर्द कर देने की जगह से क्या मुराद है? कब्र की, जन्नत, दोज़ख, आखिरत की, कौन सा? नहीं 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 नहीं, जहां कब्र की बात है सुपुर्द कर दिया गया। आप नहीं देखते, आपको शायद ना पता हो, लोग बड़े बड़े कहते हैं हमें अब आबाई कब्रिस्तान में दाखिल कर, वो दफन करना। अल्लाह ने फिक्स किया होता है इस्लामाबाद, वो वहीं दफन होता है। मैंने कितने केस जानता हूं। तो ये अल्लाह ने फिक्स कर दिया है, और उसी के मुताबिक अल्लाह ताला का दुनिया में कहाँ रहना है, क्या खाना है, क्या कमाना है, वो उसका मुस्तकर है। और मुस्तौदा जो है वो दुनिया में के बाद, सफर खत्म होने के बाद किस जगह पे दफन होना है, ये उसका जिक्र है। बात समझ आई कि नहीं आई? कई तो जल्दी खैर बोला करें, कई तो जाया ना करें। दफन भी नहीं होते ना सर, कई तो जी, कई लोग तो दफन भी नहीं होते हैं, जिस तरह आपको पता है। वो तो सब कई, उनसे अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है कि वो डूब कर मरेंगे। कोई आग से जल जाते हैं, कोई हो जल जाते हैं, जहां भी वो अल्लाह का हुक्म होता है, और उसी को कब्र कहते हैं। चाहे वो पानी में डूब के मरा है, जल के मरा है, दफन तो होगा ना। और जो कब्र वो पानी में डूब के मरा है, वो उसकी कब्र है समुंदर। अल्लाह ताला क़यामत के दिन वहीं से उसको उठाएगा। सर जी वो बरज़खी जिंदगी होगी ना उस शख्स की, चाहे वो डूब के मरा है, जल के मरा है, जो भी है, वो पीरियड सारा उसी में आएगा ना, बरज़खी जिंदगी कहलाएगी ना। बिल्कुल बरज़खी, जज़ाकल्लाह। ये बरज़ख की जिंदगी, ये बात ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये थी आयत 98, सॉरी 99 जी। अब 99 में अल्लाह ताला कहते हैं क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून, जो समझ करते हैं ना, गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। और जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह ऐसा ईमान पसंद नहीं फरमाता कि अंधा ईमान नहीं। आप देखें, आयात कायनात में देखें, आयात अनफुस में देखें, खुद कुरान में देखें कि अल्लाह की कमाल की सिफात, जब तक हमें पूरी तरह यकीन नहीं आता,
ہمارا اور ہم اس کو سمجھتے یفقہون والی کیفیت نہیں پیدا ہوتی، اس وقت تک ہم اللہ کے سامنے اخلاص سے جھکنے میں بھی بہت کمی رہ جاتی ہے. لیکن جب یہ سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، سمجھ آ جاتی ہیں، مزہ آتا ہے. آپ ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، بلکہ 10 دفعہ بھی کہیں نا کہ سبحان ربی العظیم اپنے رکوع میں اور سجدے میں، آپ کتنی مرتبہ کہتے ہیں پھر بھی تشنہ رہتا ہے سبحان ربی العالی. کیا بات ہے! یہ تسبیحات جب سوچ سمجھ کے آدمی فقہ یفقہون والی کیفیت میں کرتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے. اور پھر نماز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز ہی ہمارے ایمان کو، اگر نماز اقامت نماز ہے تو پھر یہی نماز جو ہے جب سمجھ کے ہم ظاہری اور باطنی، تو آپ کا ایمان اتنا استقامت والا ہوتا ہے کہ آپ ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کر کے ہی مطمئن ہوتے ہیں. اچھا، اب چلتے ہیں آگے آیت 99 میں. والذی انزل من السماء ماء. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کیسا پانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے بارش کا، جو آپ کے اس سے بھی بہتر ہے. کس سے؟ فلٹر والے پانی سے. ہاں، فلٹر پانی سے بھی بہتر، پاک صاف. پھر اللہ کہتے ہیں اسی پانی سے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم نے نکالی اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خضرا تخرج منه حبا متراکبا، اور پھر ہم نے اگائے اس سے سرسبز کھیت جس میں سے ہم نکالتے ہیں دانے اور دوسری چیزیں جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. یہ ہے ربوبیت. اس زمین کو حکم دیا. میں نے آپ نے سوچا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. یقین مانے، اگر آپ کا یہ یقین ہے، آپ پوری طرح سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اس رب کے کمالات ہیں، اس رب کے سامنے جھکنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. اچھا، اللہ کہتے ہیں وَمِن النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دانیۃ جنات من اعناب وزیتون ورمان متشابہا غیر متشابہ. اللہ اکبر. کن فروٹوں کا ذکر کر کے اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سوچا ہے تم نے کہ یہ کس فروٹ کس نے پیدا فرمائے ہیں اتنے لذیذ؟ کیا میں اس کے سامنے نہ جھکوں؟ میں تو پھر حیوان ہوں گا، بلکہ حیوانوں سے بدتر ہوں گا. مجھے اللہ نے عقل سوچ سمجھ دی ہے. یہ ہے اللہ کی ربوبیت. فروٹ ہوں، کھانا دانے ہوں. انظر الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، دیکھو اس کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے، اور دیکھو اس کے پکنے کو جب وہ پکتا ہے. یہ دیکھو کہ انظر کا مطلب کیا ہے، جلدی بتائیں. غور کرو، ذرا غور کرو. غور کرو. بہت عمدہ، بہت عمدہ. آپ ذرا اس پہ غور تو کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو پہلے اس پہ پھول آیا، پھر یہ پھل بنا، پکا تو مزہ آیا. اس میں وہ رس بھر دی کہ جس کا ذائقہ میں کبھی بھول نہیں سکتا. یہ کس کے کرم ہے؟ میرے اللہ کے. تو کیا میں اس اللہ کی پرست پوجا اور عبادت نہ کروں؟ تو پھر مجھ سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں ہوگا. اگر میں نے اس اللہ کو ان ساری صفات کے باوجود، سارے احسانات کے باوجود میں نے اس کی قدر نہیں کی، تو میں تو انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں. کیا سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کس طرح اللہ تعالیٰ تذکیر بآلاء اللہ کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جی سر، جی جی سبحان سر، جی اللہ. سر، جزاک اللہ خیر. جی سر، میں نے اکثر ہی گھر میں ٹماٹر یا کچھ نہ کچھ لگاتی ہوں، تو یہ تو میں نے بہت غور سے مشاہدہ کیا اس بات کا. سبحان اللہ. تو پھر آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے میں مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ بہت زیادہ سر، الحمدللہ. ہاں، جتنا آپ اس میں غور و فکر کریں گے، اس اللہ کی کمالات اور احسانات کو پہچانیں گے.
پھر آپ کی نماز میں بھی مزہ آئے گا، جو ایک قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا کہ میں اس اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں جس کے میرے سامنے آیات کائنات کی شکل میں، آیات انفس کی شکل میں، قرآن کی شکل میں کمالات ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں، دیکھیں، اور مجھے ضرور سوال میں کر رہا ہوں، ان فی ذالکم، بے شک اس میں تمہارے لیے لآیات لقوم یؤمنون، یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے۔ کیا اچھا ایمان والے کے لیے نشانیاں کیوں ہیں؟ جلدی بتائیں۔ ان چیزوں کے نشانیوں کی وجہ سے وہ کس کو پہچانتے ہیں؟ اپنے رب کے کمالات کو۔ پھر جب وہ اس کے کمالات، احسانات، اس کی انتہا کی مہربانیاں جب دیکھتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں، انہیں مزہ آتا ہے اس کی عبادت میں، اس کے پر ایمان، سچا ایمان لانے میں، کہ بس ایک ہی ہستی ہے جو الہ ہونے کے قابل ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اس کتاب سے انسان کو اللہ کی جو صفات پتہ چلتی ہیں، اور انہی صفات کی وجہ سے جو ہمارا ایمان پکا سچا مضبوط بنتا ہے، اسی کو لکھا رہے ہیں کہ اسی میں ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، نوٹ فرمائیں ذرا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 100 میں، کوئی سوال یہاں تک؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، سارے کمالات، احسانات بتانے کے بعد کہا کہ ان انسانوں کو دیکھو، کہ ان کے مشرکانہ عقائد کو دیکھو، یہ کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے شریک اللہ کے بنائے، وہ بھی کون؟ جن اور جن کون ہیں؟ وَخَلَقَهُمْ، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ تو مخلوق ہیں، یہ کیسے اس کے برابر ہو گئے؟ کتنا جاہل ہے انسان، ذرا دیکھیں۔ اللہ اکبر، جب اللہ کو نہیں پہچانتا تو وہ کتنا حیوان بن جاتا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں آپ۔ اچھا، پھر یہی نہیں، اس اللہ جس کے اتنے کمالات جو اوپر آپ بیان ہو چکے ہیں، آیات آپ کے سامنے ہیں، وَخَرَقُوا لَهُ، ہاں، خَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جس طرح انسان مجبور ہے نا کہ بڑھاپے میں اس کی اولاد نہ ہو، لڑکے لڑکیاں، اسی طرح یہ اللہ کو بھی نعوذ باللہ ان جاہلوں نے یہی سمجھ رکھا کہ وہ بڑھاپا آئے گا اس پر۔ وہ اللہ تو الحی القیوم ہے، زندہ جاوید ہے، سب کو زندہ رکھے ہوئے ہے، سب کا سہارا ہے، تو لہذا اس کو کیا اولاد کی ضرورت ہے؟ اولاد کی تو کمزوروں کو ضرورت ہے، یا اس نسل کو چلنا۔ اللہ کی نسل کوئی نہیں ہے، اللہ تنہا معبود ہے، اور وہ تنہا ہے، صفات میں بھی، ذات میں بھی، اپنے حقوق میں بھی۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، وہ بہت پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ مومن تو اللہ کی صفات کو بیان کر کے لذت لیتا ہے کہ میں اس رب کی، جس کو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جس کے احسانات، تو جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں تو آپ جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور حقوق کو کما حقہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ کوئی سوال آپ کا ہو آج 100 تک؟ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ذرا قرآن کو سوچ کے سمجھ کے پڑھیے، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا فراخ دل والا، کتنا حق پہ قائم رہنے والا، کتنا انسان کو انسانیت کے قریب کرنے والا، سوائے اللہ کی کتاب کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا کی ڈگریاں اگر اللہ کا قرآن کا علم نہ ہو تو یہ انسان کو حیوان بناتی ہیں، اور آج دیکھ لیں یہ حیوان اپنی حیوانیت کی وجہ سے کہاں کھڑا ہے، رسوائی اور تنہائی کے مقام پر، فساد کے مقام پر اس جیسا کوئی اور جانور نہیں ہے۔ تو پھر
रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और हम लोगों को समझने की तौफीक दे और सही अमल की तौफीक दे। परवरदिगार आमीन तमाम दुनिया आमीन के मुसलमानों को आमीन ईमान पे कायम रखे और ये कुरान और सुन्नत से इसी तरह जोड़ी रखे। अल्लाह पाक आमीन तमाम दुनिया के मुसलमानों को और हम लोगों की खताओं को माफ कर दे। हम लोगों से जो कोई इस वक्त दर्स में कोई गलती हो जाती है उसको माफ कर दे। हम लोगों की तौबा को कबूल कर ले। परवरदिगार जो बीमार है उनको शिफाए कामला अजला वाली जिंदगी दे अपनी मेहरबानियों से, अपनी करम नवाजियों से। और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनकी आगे की मंजिलें आसान करे और हम लोगों को, हम लोगों के औलादों को दीन का मुजाहिद बनाए। तमाम दुनिया के मुसलमानों को कायम रखे कुरान और सुन्नत पे। आमीन। जज़ाकल्लाह। आमीन सुमा